آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے بلاہٹ کیا ہے یا بلاوا کیا چیز ہے۔ آئیے میرے ساتھ خدا کے کلام میں سے مرکز کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 17 آیت کو ہم دیکھیں گے۔ تو یہاں پہ لکھا ہے جی یس مرکز کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی 17 آیت، یہاں پہ لکھا ہے، اور یسوع نے ان سے کہا میرے پیچھے چلے آؤ تو میں تم کو آدم گیر بناؤں گا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ تو ہم بات کر رہے ہیں کہ بلاوا کیا ہے۔ یہاں پر اس چھوٹی سی آیت میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ یسوع مسیح نے ان سے کہا کہ میرے پیچھے چلے آؤ۔ تو ایک سمپل وے میں اس بات کو سیکھنے کی کوشش کریں کہ بلاوا کیا ہے۔ بہت سارے لوگ جو بلاہٹ ہے یا جو بلاوا ہے اس کو بہت گہرے معنوں میں لیتے ہیں، اس کو بہت مشکل معنوں میں لیتے ہیں، لیکن میں بڑے سمپل وے میں آپ کو سکھانا چاہتا ہوں کہ اصل میں کالنگ کیا ہے، بلاوا کیا ہے۔ تو یسوع مسیح نے ان سے کہا کہ میرے پیچھے چلے آؤ۔ اصل میں جو کالنگ ہے یا جو بلاوا ہے یہ خدا باپ کی طرف سے یا یسوع مسیح کی طرف سے ہمیں ایک دعوت نامہ ہے۔ کیا ہے؟ بلاوے کا جو متضاد ہے یا متضاد نہیں کہہ سکتے، مترادف لفظ جو ہے وہ کیا ہے؟ دعوت نامہ۔ خدا ہمیں دعوت دیتا ہے کہ میرے پیچھے چلے آؤ۔ یسوع مسیح نے ان لوگوں کو جو مچھلیاں پکڑنے والے ماہر گیر لوگ تھے ان کو دعوت دی، فورس نہیں کیا۔ اس بات کو یاد رکھیں، خدا اپنے پیچھے آنے کے لیے کسی کو فورس نہیں کرتا، کسی کو زبردستی اپنے کام کے لیے نہیں بلاتا۔ ہیلو، پھر سے اس بات کو غور سے سنیے گا، خدا کسی شخص کو زبردستی اپنے پیچھے نہیں بلاتا، خدا دعوت دیتا ہے۔ اب دعوت کو قبول کرنا یا نہ کرنا یہ انسان کی اپنی مرضی ہے، کسی بھی شخص کی اپنی چوائس ہے کہ وہ خدا کے اس انویٹیشن کو، خدا کی اس دعوت کو قبول کرے یا نہ کرے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے ان کو دعوت دی کہ تم میرے پیچھے چلے آؤ تو میں تمہارے لیے کچھ کروں گا۔ اور وہ کام کیا ہے کہ تم ابھی تک تو مچھلیاں پکڑتے ہو لیکن میں تمہیں آدم گیر بنا دوں گا۔ ہلیلویہ۔ پہلی چیز جو آپ نے اور مجھے یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے، بڑے آسان الفاظ میں اس کو لکھ لیں، یاد رکھیں کہ جو بلاوا ہے وہ کیا ہے؟ جی سب بولے، دعوت نامہ ہے۔ کیا ہے یہ؟ دعوت نامہ۔ اب یہ جو دعوت نامہ ہے، آپ نے مختلف دعوت نامے دیکھے ہوں گے۔ کہیں پہ کوئی شادی کا دعوت نامہ ہے، کہیں پہ کوئی سالگرہ کا دعوت نامہ ہے، کہیں کے پر کوئی پارٹی کا دعوت نامہ ہے، کہیں پر کسی مجلس میں شامل ہونے کا دعوت نامہ ہے، کسی کروسیڈ میں شامل ہونے کا دعوت نامہ ہے، کسی عبادت میں شامل ہونے کا دعوت نامہ ہے، کسی سیاسی پارٹی میں شامل ہونے کا دعوت نامہ ہے۔ تو مختلف قسم کے دعوت نامے جو ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو ملتے ہوں گے، لیکن جو یسوع مسیح نے ہمیں دعوت نامہ دیا ہے وہ کیا ہے؟ تو سب سے پہلی چیز آپ نے جو یاد رکھنی ہے کہ یہ دعوت نامہ جو ہمیں ملا ہے، جس کو ہم بلاوا کہتے ہیں، مسیحی جس چیز کو بلاوا کہتے ہیں، میں اسے آسان الفاظ میں آپ کے لیے جو پیش کر رہا ہوں وہ کیا ہے؟ دعوت نامہ۔ تو یاد رکھیں جو یسوع مسیح کا دعوت نامہ ہے وہ سب سے پہلے شاگردیت کا دعوت نامہ ہے۔ ہیلو،
کس کا دعوت نامہ ہے؟ شاگردیت کا۔ یسوع مسیح کبھی کسی شخص کو جو غیر ایماندار ہے، جس نے کبھی چرچ جا کر نہیں دیکھا، یا جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ باقاعدہ کہیں سے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی، کوئی تربیت حاصل نہیں کی، اور خداوند یسوع مسیح اچانک سے اسے کہے کہ چل پتر اٹھ تے میری منادی کر، خدا ایسا نہیں کرے گا۔ اس بات کو ذرا سیکھیے کہ بلاوا جو ہے اس کی ایک ویلیو ہے، بلایا ہوا شخص جو ہے وہ اس کی ایک اہمیت ہے۔ تو جو بھی بلایا گیا شخص ہے وہ اچانک نہیں بلایا جاتا۔ اگر آپ کو شادی کے لیے کہیں سے دعوت ملتی ہے تو وہ اچانک سے نہیں ہے کہ ایسے ہی کوئی آپ کو کہے کہ چلے ہماری جو ہے وہ شادی میں رونق بڑھانے کے لیے آ جائے، نہیں۔ اگر اس کے ساتھ کوئی آپ کا تعلق ہے یا آپ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے تو پھر آپ کو وہ دعوت نامہ دے گا۔ اسی طرح جو یسوع مسیح کا دعوت نامہ ہے وہ شاگردیت کا دعوت نامہ ہے۔ کس کا دعوت نامہ ہے؟ شاگردیت کا۔ اگر کوئی شخص شاگرد ہونا نہیں چاہتا اور وہ خدمت کرنا چاہتا ہے تو وہ خدمت نہیں کر سکتا۔ جب تک کوئی شخص شاگرد نہیں ہوگا وہ بلایا نہیں ہوگا۔ بلائے گئے شخص کی جو خوبیاں ہیں ان میں سے جو سب سے پہلی خوبی ہے کہ وہ ایک اچھا شاگرد ہوگا، وہ یسوع مسیح کا فالوور ہوگا، وہ یسوع مسیح کا پیروکار ہوگا۔ بغیر شاگردیت کے، یاد رکھیں جب یسوع مسیح کی شاگردیت کی بات کی جاتی ہے تو یسوع مسیح اپنی کلیسیا سے باہر ہو کر کام نہیں کرتا۔ اگر آپ کہیں کہ جی نہیں جی ہم مسیح ہیں، مسیح خاندان میں پیدا ہیں تو ہم یسوع مسیح کے فالوورز ہیں، ہم یسوع مسیح کے جو ہے وہ شاگرد ہیں، تو اگر کسی شخص کا تعلق چرچ کے ساتھ نہیں ہے، وہ کسی چرچ میں نہیں جاتا، کسی چرچ کے ساتھ رفاقت نہیں رکھتا اور کہتا ہے کہ میں یسوع مسیح کا شاگرد ہوں، تو وہ شاگرد نہیں ہے۔ میں نے اکثر اپنے دوستوں سے، کئی ہم خدمت بھائیوں کو یہ کہتے ہوئے سنا، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ جی آپ کی کلیسیا کہاں پہ ہے، آپ کس چرچ میں پاسبانی کرتے ہیں یا خدمت کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی ساری دنیا دی چرچ جڑا ساڈا ہی چرچ ہے، ساری دنیا دی کلیسیا ساڈی کلیسیا، جتنے مرضی چلے جاؤ۔ تو بائبل میں لکھا ہے جہاں رویا نہیں وہاں لوگ بے قید ہیں۔ تو اس کا مطلب کہ وہ اس بات کو ابھی تک انڈرسٹینڈ نہیں کرتا کہ جو بلایا گیا شخص ہے اس کے لیے شاگرد ہونا ضروری ہے، اور شاگردیت کا جو تعلق ہے وہ چرچ کے ساتھ ہے۔ اگر آپ یسوع مسیح کی پیروی کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو شاگردیت چرچ میں سیکھنی پڑے گی۔ آمین۔ یسوع مسیح نے کیا کہا کہ میرے پیچھے چلے آؤ۔ پہلی چیز جو ہمیں سیکھنی ہے کہ جو ہمیں دعوت ملی ہے وہ کس کی ملی ہے؟ شاگردیت کی۔